مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک بیماری جسمانی ہے اور ایک بیماری روحانی اور دینی ہے۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ معمولی قسم کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے اثرات ڈالتی ہیں اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ ہماری نظروں میں جسمانی بیماریاں کا وہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور پھر جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ معمولی بیماری جیسے سر میں درد ہی ہو رہا ہے، اب سر میں درد کی وجہ سے بدن جو ہے سست ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، کام کرنے کا جی نہیں چاہتے، معمولی بیماری کا ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریاں یہ ان کے اثرات جسم کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے دینی اور روحانی جو بیماریاں چاہے وہ بہت معمولی سی ہوں لیکن اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک سیاہ جو ہے دھبا داغ پڑ جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت اللہ علیہ نے اس کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر آدمی میں حس ہے اور احساس ہے تو فوراً دل میں ظلمت آ جاتی ہے، یعنی دل میں نورانیت روحانیت ختم اور ایک اندھیرا کم آ جاتا ہے، جس کو حدیث میں سیاہ داغ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ گناہ کرنے کے عادی ہیں، تو جیسے کہتے نہیں وہ کپڑے پر ایک دھبا پڑا ایک اور لگ جائے، اس میں کیا اثر پڑتا ہے، اس میں پہلے سے پڑا ہوا ہے، یعنی گویا ہم عادی ہیں داغ دھبوں کے، اس لیے ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل صاف ستھرا ہوتے ہیں اور انوارات و روحانیت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ فوراً ذرا سا کچھ ہوا ان کو احساس شروع ہو جاتا ہے، تو نورانیت میں فوراً ظلمت آ جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری بات فرمایا کہ دوسرا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ طاعت کی توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، یعنی اور نیک کام اچھے کام کرنے کی توفیق کرے۔ اور سمجھنے کے لیے بہت موٹی سی مثال، سر میں درد ہو رہا، اب بدن ٹوٹنے لگا، تو اس وقت کچھ جی نہیں چاہتا، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ کسی سے بات چیت کرنے کا، تو جسمانی جو غذا ہے اس کے استعمال کرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ ایسی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ طاعت جو ہے اس کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے۔ گناہ کا یعنی روحانی بیماری کا ایک اثر یہ ملتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان میں نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نوکر چاکر حتیٰ کہ جانور تک متاثر ہو جاتا ہے ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ سرکشی پہ آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یعنی اللہ کی نافرمانی ہونے کا احساس فوراً ہو جاتا ہے جب میں اپنے جانور کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہنا نہیں مانتا، یعنی وہ اس کی پیٹھ پہ سوار ہونا چاہ رہے وہ بھدکتا، یا بٹھا لیا تو بھدک رہا، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ گناہ مجھ سے ہو گیا، ورنہ یہ نافرمانی نہیں کرتا۔ آج ہمارے گھروں میں ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر چاکر ہیں،
یا اور ملازمین ہیں، ان میں جو بات نہ ماننے والی بات آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ بن رہی ہے ہم نے بھی بات ماننا بند کر دیا۔ جب ہم نے بڑے کی بات نہیں ماننا ہے تو وہ بھی اپنے بڑے کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن ہمارا ذہن ادھر جاتا نہیں ہے، ہم اور چیزوں تو سوچنا شروع کر دیں کہ کیا وجہ ہو رہی، نہیں، اس کی وجہ یہی بن جاتی ہے۔ تو ایک دل میں ظلمت پیدا ہو جانا، طاعت کی توفیق سلب ہو جانا، اور ماتحتوں میں نافرمانی پیدا ہو جانا، اور ایک اثر یہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، انتہائی خطرناک قسم کا وہ اثر یہ کہ بعض اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے یہ گناہ کیا، اب کرنے کے بعد نہ توبہ نہ تلافی نہ علاج، تو اب نفس کو لذت آ گئی، اس نے پھر کرنا دیا، اب معلوم ہوا کہ وہ عادی ہو گئے، اب اس کا اثر یہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ چکتے جانا۔ یہ خطرناک چیز ہے گناہ کے تعلق سے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری میں ہم دوا اور علاج کی فوراً فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک یہ دینی جو بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے علاج کی فکر نصیب فرمائے۔ دینی بیماریوں میں غفلت ہے، لاپرواہی ہے، توجہ نہیں ہے، گناہ ہو رہا تو ہو جانے دیں، مسلسل ہو رہا تو ہو ہی رہا، نہیں، جسم میں جب بیماری مثلا علاج کر لیا، پھر لوٹ آئی بیماری، پھر لوٹ آئی، تو فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ بیماری لوٹ کیوں نہیں بار بار، کیونکہ بار بار آنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی قوت مدافعات کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بار بار گناہوں کا ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس اور شیطان سے مدافعات کی جو طاقت تھی وہ ہماری کمزور پڑ گئی، ظاہر وہ کمزور پڑ گئی تو حاوی ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر دینی بیماری کے سلسلے میں دو کام کرنا، ایک تو پہلا کام یہ کہ جو بیماری ہے، یعنی جو گناہ ہو رہا، توبہ، استغفار، رونا دھونا، یہ تو معافی کا مسئلہ ہو گیا، لیکن آئندہ نہ ہو اس کے لیے مستقل علاج کرنا، مستقل تدبیر کرنا۔ جو لوگ دین جاننے والے لوگ ہیں، جو اس راستے کے تجربے کار ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس کا علاج معلوم کرنا تاکہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور دوسرا تیسرے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر علاج نہیں کرائیں گے تو پھر وہ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر اگر علاج کرا لیں گے اول دن سے تو پھر اس پر روک لگ جائے گی، اس پر یہ وہ ایک فارسی کی مثل مشہور ہے نا، گربا روز اول باید کشت، یعنی بلی جو ہے اگر وہ گڑبڑ کرے تو پہلے ہی دن اس کو جو ہے روک لگاؤ، اگر پہلے دن اس کو روک نہیں لگایا تو پھر وہ حملہ کر دے گی، پھر نقصان پہنچا دے گی۔ یہی معاملہ نفس کا، شیطان کا، کہ اس نے جب ہم کو گناہ کی طرف لے گیا تو فوراً اس کو روکنا دبانا، لیکن اگر توجہ نہیں کی تو پھر معاملہ، اس میں کمزوری کیا ہوتی ہے، اور کل غالباً عرض کی تھی بات پر نے، اصل بات یہ ہے کہ جسم کی صحت کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے، اس لیے ہم اس کے لیے ہر قسم کا پرہیز اور پرہیز کا مجاہدہ برداشت کر لیتے ہیں ہر چیز، لیکن دینی جو بیماریاں ہیں اس کی اہمیت نہیں، اور جو اہمیت نہیں تو اس کے لیے مجاہدہ اور پرہیز کرنے کو ہم تیار ہی نہیں بالکل ہوتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خالی دعا سے، توجہ سے، یا کوئی وظیفے سے ختم ہو جائے۔ اگر وظائف سے یہ چیز ختم ہو جاتی تو پھر کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی وظیفہ پڑھ لیتا اور بیماری دور ہو جاتی۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے خالی وظیفے کا کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح دینی بیماریوں کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، اس کے لیے یہی دعا تو مانگی جائے، لیکن تدبیر کرنا، تدبیر پر عمل کرنا، تاکہ جو ہے اس بیماری کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ تو آج جو بات عرض کی ہے، بیماریاں دو ہیں، جسمانی اور روحانی۔ دوسرے، جس طرح جسمانی بیماری کے اثرات پڑتے ہیں، ایسے روحانی بیماری کے اثرات، یہ میں نے چند عرض کی ہے، تو بہت سارے اثرات اس کے ہوتے ہیں یہ۔ اور جس طرح جسمانی بیماری میں بلا کسی تاخیر کے علاج فوراً کرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی فکر کرنا کہ فوراً علاج، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہم، جس سے بڑا نقصان ہمارا ہو، کیا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔